ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اہم بیان اور قیمتی نصیحتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اب لمبی تقریر کا نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے۔ عمل کے لیے دین کی بہت ساری باتیں ہم نے سماعت فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، پوری بستی میں آپس میں محبت ہمدردی اللہ عطا فرمائے۔ بس بہت ہی مختصر کر کے دعا کریں گے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ پیدا ہونے میں انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ دنیا میں نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے آئے۔ کوئی بھی ہمیں اپنا اختیار دنیا میں آنے کا نہیں ہے۔ کس نے پیدا کیا اور کس نے ہمیں دنیا میں بھیجا؟ اللہ نے چھوٹے سے جملے میں کہا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پہلی بات۔ دوسرے جملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا من ذکر او انثی، کہ انسان بنانے کے بعد اب ہم نے جس کو بہتر سمجھا مرد بنا دیا، اور جس کو بہتر سمجھا عورت بنانا اس کو عورت بنا دیا۔ میں یا آپ یا کوئی عورت یا مرد یہ دعویٰ کریں کہ ہم اپنی مرضی سے مرد بنے یا ہم عورت بنے، نہیں۔ اللہ نے انسانوں میں سے جس کو بہتر سمجھا مرد بنانا اس کو مرد بنا دیا، اور جس کو بہتر سمجھا عورت بنانا اس کو عورت بنا دیا۔ اب کسی کو بھی حق نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو، کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں مرد ہونے کے اعتبار سے زیادہ فضل والا ہوں، نہیں۔ یا عورت دعویٰ کرے، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ نے جس کے لیے جو بہتر سمجھا تھا مرد بنانا اس کو مرد بنا دیا، اور جس کو بہتر سمجھا تھا عورت بنانا اس کو عورت بنا دیا۔ آگے پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہونا، کسی ملک میں، شہر میں، گھر میں، برادری میں، یہ بھی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مرد عورت کو جس گھر میں، برادری میں، بستی میں، شہر میں، قبیلے میں جہاں پیدا کرنا چاہا اس کو وہاں پیدا کر دیا۔ یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے یہ عرض کرنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نزدیک مرد اور عورت مقبول
اور فضیلت والا اور عزت والا وہی ہے کہ جس کی زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ عورتوں کی تو فضیلت ہے بھی، دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں لڑکی ہو، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہو، پیدا ہوئی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل شروع کر دیتا ہے لڑکی کے پیدا ہوتے ہی۔ یہ عورت کی کتنی بڑی فضیلت۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے پہلے بچی پیدا ہو، لڑکا نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ عورت بابرکت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو غور سے سنو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں لڑکی 3 لڑکی پیدا ہو گئی اور اس باپ اور ماں نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش کر کے اور تربیت کر کے نکاح کر دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ والدین اور میں ایسے رہیں گے کہاتے ہی جیسے دونوں انگلی ملی۔ ایک صحابی مجمع میں سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 3 بچی پیدا نہ ہو 2 ہو، کہ 2 کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ پھر پوچھا کہ اگر کسی کے گھر میں 1 ہی لڑکی پیدا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 1 ہی لڑکی پیدا ہو اور اس نے اپنی بچی کی پرورش کر کے اور تربیت کر کے نکاح کر دیا تو جنت میں وہ میرے ساتھ میرے بالکل برابر کا رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں بچیوں کی، عورتوں کی۔ خیر یہ موضوع تو ایک الگ ہو جائے گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے قاری عادل صاحب نے یہ تعلیمی ادارہ ایسا قائم کیا اور اس کی تعلیم کا نظم ایسا ہے کہ بچیاں زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں دینی تعلیم سے بھی، عصری تعلیم سے بھی، تو ان کی تربیت ہو رہی ہے اور ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ ان کے لیے دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ خیر ایک بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گا۔ مرد اور عورت اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے اور سارے گناہوں سے اگر بچنے کا کوئی نسخہ ہے تو صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ، اس کا ڈر اور خوف آدمی کو سارے گناہ سے روک سکتا ہے۔ اور اگر تقویٰ نہیں ہے نہ مرد سے گناہ چھوڑیں گے نہ عورت سے گناہ چھوڑیں گے۔ ایک مثال دے کے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، پوری جماعت ساتھ ہے، ایک جگہ راستے میں ٹھہرے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا، ایک دیہاتی آدمی چرواہا بکری چرانے والا بکری چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کو بھی دسترخوان پہ حاضر کر لو، یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اس کو آواز دی، اس نے کہا کہ حضرت میرا تو روزہ ہے، فرض روزے نہیں ہے، نفلی روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دم کان کھڑے ہو گئے کہ گرمی کا زمانہ، بکری چرانے والا دیہاتی روزے رکھے ہوئے ہیں، اچھا یہ اتنا تقوی والا آدمی، اللہ سے ڈرنے والا کہ جنگل میں بکری چرا رہا ہے روزہ رکھے ہوئے، کہ امتحان لو اس کا۔ امتحان لینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ایک بکری تم بیچ دو اپنی، ہم قیمت دے دیں گے، تمہارا بھی کام چلے گا ہمارا بھی کام چلے گا۔
یہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں تو چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں بکریوں کا، مالک تو دوسرا ہے، میں تو چرانے والا ہوں بکریوں کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر امتحان لے رہے ہیں کہ اچھا چلو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تمہارا بھی کام چلے گا ہمارا بھی کام چلے گا، ہم پیسے دے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر مالک سے کہہ دوں گا تو پھر تو دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں، اس ساری دنیا کے رب کو کیا جواب دوں گا جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اس دیہاتی کو جنگل میں بکری چرانے والے کو امانت میں خیانت کرنے سے کسی نے روکا؟ فوج نے، پولیس نے، حکومت نے؟ بتاؤ، امانت میں خیانت کرنے سے کس نے روکا؟ یہ ہے تقویٰ اور یہ اللہ کا ڈر ہے۔ ایک واقعہ اور سنا دوں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تو گھر والوں نے کچھ اور رکھا تھا، لیکن ان کا نام پڑ گیا خواجہ مشکی۔ خواجہ مشکی کیوں؟ کہ ان کے بدن میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، تو سب کہنے لگے خواجہ مشکی، جہاں کو گزرتے مشک کی خوشبو آتی تھی، تو نام ہی خواجہ مشکی پڑ گیا۔ ان کے ایک مرید نے معلوم کیا کہ حضرت آپ مشک لگاتے ہو کہ نہیں؟ پھر آپ کے بدن میں سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ کہ ایک میری زندگی کا واقعہ ہے، بتانے کی بات نہیں ہے۔ اب بہت سے مرید ضدی ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھا کہ نہیں حضرت بتانا ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ جب میں جوان تھا، خوبصورت تھا، ایک جگہ پڑھانے کے لیے آتا جاتا تھا، اس راستے پہ ایک عورت کا مقام تھا، بڑی خوبصورت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، اس کی میرے پہ نظر پڑی اور وہ فدا ہو گئی اور میرے چکر میں رہنے لگی۔ ایک روز جب میں وہاں کو گزرا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا کہ ذرا بیٹا ٹھہرو۔ میں رک گیا کہ ایک عورت بیمار ہے اندر، ذرا دم کرتے چلے جاؤ۔ میں نے سوچا میری ماں کی عمر کی ہے، بڑھیا ہے، ان کی بات سننی چاہیے۔ میں دم کرنے کے لیے اندر چلا گیا، بس اندر کی کنڈی لگائی اور وہ نوجوان خوبصورت عورت نکل کر آئی، اس نے میرے گٹھا پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اب تم میرے چنگل سے نکلنے والے اور بچنے والے نہیں ہو، میں تو مدتوں سے تمہاری منتظر تھی۔ میری نظر اللہ کے اوپر چلی گئی کہ اگر آج تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا تو ولیوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، خوشامد دیکھی۔ اس نے کہا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے ذہن میں اللہ نے ایک تدبیر ڈالی، میں نے کہا کہ اچھا اتنا وقت تو مجھے دیا جائے، مجھے استنجے کی حاجت ہے، استنجے کرنے کا تو وقت دیا جائے کہ ہاں اتنا وقت مل سکتا ہے۔ مجھے وقت مل گیا، میں بیت الخلا میں گیا، پرانا زمانہ ہے، قدمچے پڑے ہوئے ہیں، نجاست بھی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پاخانہ اٹھایا اور اپنے بدن سے کپڑوں سے لگا کر اور پھر میں اس عورت کے سامنے حاضر ہوا کہ دیکھ میری حقیقت تو یہ ہے، اب تجھے جو کرنا ہے کر۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو اس کو تو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے دھکے دیا کہ تو کمینہ ہے، گندا آدمی ہے اور میرے گھر سے نکل جا۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور میں دروازے کی طرف کو دوڑ کر اس کے گھر سے نکلا۔ پھر میں پانی پہ گیا، اپنے کپڑے دھوئے، غسل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے پر مجھے انعام عطا فرمایا کہ اسی وقت میرے بدن میں سے اللہ نے مشک کی خوشبو جاری کر دی اور آج تک یہ مشک کی خوشبو جاری ہے، اس لیے میرا نام خواجہ مشکی پڑ گیا۔ میرے بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ زنا اور بدکاری سے کس نے روکا؟ ان کو پولیس تھی، رپورٹ تھی، کوئی عدالت تھی؟
تنہائی ہے، سارے اسباب ختم ہے، لیکن ان کو اس بڑے گناہ سے روکنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ اس لیے اس موقع پر بس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد، عورت، جوان، بڑا، وہ اپنی پوری زندگی میں اگر تقوی اختیار کر لے تو سارے گناہوں سے بچنے کی جڑ ہے ایک نسخہ۔ بس وہ یہ خیال کر لے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور میدان محشر میں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے، خدا کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ وہاں میرے بچے بھی ہوں گے، استاد بھی ہوگا، شاگرد بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، اور ہم سب کے نبی بھی ہوں گے۔ اگر مرد اور عورت اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لے تو سارے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔